أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا تدبر کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے بھی ہیں لیکن ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں پر قفل اور تالے لگ چکے ہیں، اس وجہ سے ایمان نہیں لے کے آتے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ بیان فرمایا کہ قرآن میں تدبر کرو، اور قرآن کریم میں تدبر سب کی ذمہ داری ہے، اور لہٰذا جو ہے وہ رسول خدا نے معصومین علیہ السلام نے بھی ہمیں قرآن کریم میں تدبر کرنے کے بارے میں تاکید کی ہے، اور اگر فرمایا گیا کہ اگر تدبر کرتے یہ لوگ تو ائمہ معصومین کا حق بھی ضائع نہ ہوتا۔ خطبہ غدیر میں بھی رسول خدا نے تدبر کی طرف دعوت دی۔ بی بی حضرت زہرا کا جو خطبہ ہے احتجاجی خطبہ قدسیہ، اس میں بھی تدبر کی دعوت کی گئی، اور نہج البلاغہ میں بھی مولانا امیر المومنین نے مختلف جگہ پہ قرآن کریم میں تدبر کی دعوت کی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے تدبر انسان کو قرآن فہمی کی طرف لے جاتا ہے، پھر انسان حقیقی معنوں میں ہدایت پا سکتا ہے۔ ہم سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں، اور سورہ اعراف کی مختصر تفسیر اور تفصیلی نکات بیان ہو رہے تھے، اور ہم آیت نمبر 70 تک پہنچ گئے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ گزشتہ آیات میں قوم حضرت ہود کا تذکرہ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام قوم نوح ان کے بعد جو ہے مختلف اقوام کا تذکرہ۔ تو یہاں پہ یہ شاید میں قال، یعنی اس نے کہا، یعنی حضرت ہود نے یہ کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بالتحقیق تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے، یعنی حتمی ہو چکا ہے، تم پر واقع ہونے والا ہے۔ اتجادلوننی، جس کے باوجود بھی کہ جب اللہ کے غضب کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور غضب اور عذاب الہی تمہارے پر آنے والا ہے، اس کے باوجود بھی اتجادلوننی، تم مجھ سے مجادلہ کرتے ہو، تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، ایسے ناموں کے بارے میں کہ سمیتموہا، جنہیں تم نے خود سے رکھ لیا ہے، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے آبا نے، تمہارے باپ دادا نے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی وہ
بت یا وہ معبود جنہیں تم نے خود سے گھڑ لیا ہے، خود سے مختلف نام رکھ لیے ہیں، یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے مختلف نام رکھ لیے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، خود بخود تم نے کچھ نام گھڑ لیے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ فانتظروا، بس تم منتظر رہو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ جیسے کہ گزشتہ آیات میں تذکرہ ہو چکا کہ قوم ہود جو ہے وہ گمراہ ہو گئی، اور قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ دعوت دی، لیکن یہ ایمان لے کے نہیں آئے، یعنی قوم عاد جو تھی حضرت ہود علیہ السلام جن کی طرف آئے، کیونکہ عاد اور سمود کا بعد میں تذکرہ، پہلے قوم عاد ہے تو قوم سمود ہے، یہ ایک ساتھ ساتھ نزدیک قومیں گزری ہیں۔ تو قوم عاد جو ہے وہ جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے ان کے اندر تردید کی، اور ان لوگوں جیسے گزشتہ گزر چکا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب کہ اتنی زیادہ تبلیغ انہوں نے کی اور ایمان لے کے نہیں آیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور سب کو جو ہے وہ تباہ کر دیا، اور اس وقت فقط وہی لوگ بچے کہ جو حضرت نوح پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بعد میں، یعنی جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار سے پوری دنیا کو صاف کر دیا، صرف موحد رہ گئے، توحید پرست رہ گئے، لیکن پھر انسان پلٹ کے شرک کی طرف آ گئے، کیونکہ انسان کیا ہے، ظاہر درا ہے، مادیات کو چاہتا ہے، کوئی چیز حصی چیز چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی چیز ہو جس کو میں کر سکوں، یعنی انسان کے اندر عبادت اور اپنے سے بزرگ ہستی کو کی پرستش اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن وہ گمراہ ہو جاتا ہے، انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سامنے کی چیز ہوئی جس کی میں عبادت کروں، جیسے لوگوں نے بت گاڑ لیے، اور پھر جیسے قوم ہود کے بارے میں بیان ہوا کہ انہوں نے خود سے مختلف بے ساختہ معبود بنا لیے تھے، کہ جیسے کہ یہ بیان کیا تجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، یعنی کچھ نام تم نے خود سے گھڑ لیے، کیونکہ یہ کہتے تھے کچھ کہ دریا کا معبود، خشکی کا معبود، رزق کا معبود، بارش کا معبود، جنگ کا معبود، طرح طرح کے معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور اپنے معبودوں کو راضی کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک بت قرار دیے گئے، تو یہ مختلف نام انہوں نے خود سے پڑھ لیے تھے اور ان کے آباء و اجداد نے گھڑ لیے تھے، یعنی اسماء یعنی اسم ہے، ایسے نام تم نے رکھ لیے کہ جو مسمى نہیں ہے، ان کی کوئی مصداق نہیں ہے، ایک پتھر کے لیے، ایک چیز کے لیے آپ نے جو ایک نام رکھ دیا کہ جو اس قابل نہیں ہے تو اس کے لیے یہ آپ نے نام رکھا ہو، لہٰذا فقط یہ نام ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، فقط ایک نام ہے جو تم نے خود سے گھڑ لیے ہیں، اور ان کے کا مقابلہ تم خدا سے کرتے ہو، اتجادلوننی، تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان کے بارے میں، یعنی ان چیزوں کا مقابلہ تم رب العالمین سے کرنا چاہتے ہو، جبکہ پروردگار نے کوئی دلیل تمہارے لیے اس معاملے میں نازل نہیں کی، خدا تعالیٰ کی طرف سے جب تک کوئی دلیل نہ ہو تو تمہیں اختیار نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے اس کے مقابلے میں لے، جب خدا تعالیٰ اس کا جو ہے کوئی دلیل تمہارے لیے قرار نہیں، یعنی انہوں نے اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر ان کو خدائی کا جو وہ درجہ دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ حصہ دے رہے ہو، اور ان کے لیے تم نے نام تجویز کیے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک اور خدائی اختیارات میں حصہ دار ہونے کا اندیہ دیتے ہیں، اس طریقے سے کہہ رہے ہو کہ یہ معبود ہے دریا کا، خشکی کا، یہ ہواؤں کا معبود ہے، یہ بارش کا معبود ہے، یعنی اس کا مطلب ہے خدائی اختیارات انہیں دے رہے ہو یا خدا کے کاموں میں شریک ٹھہرا رہے ہو، اور اس کی ان کے پاس کوئی دلیل اور سند بھی موجود نہیں ہے، صرف باپ دادا کی اندھی تکلیف کو ہی
سند کا درجہ دیتے، لہٰذا فرمایا کہ کچھ دلیل اللہ نے نازل کی، اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر غضب حتمی ہو چکا ہے، عذاب آنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور یہ قوم ہود جو ہے وہ قوم عاد اللہ کے عذاب کو شکار ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے نجات دے دی، ہم نے نجات دی اسے، یعنی حضرت ہود کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کی بنیاد پہ، اپنی رحمت کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کے سائے میں انہیں، حضرت ہود کو اور ان کے ساتھ ہم لوگوں کو جو ان پر ایمان لانے والے تھے، ان کو نجات دے دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کی جڑوں کو ہم نے کاٹ دیا۔ دابرہ یعنی جڑیں، یا ان کی پشت کو ہم نے قطع کر دیا، کاٹ دیا ان کی جڑوں کو، ان کی پشت کو، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وما كانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تو وہ ایمان مومن نہیں تھے۔ یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھ چند لوگوں کو جو کہ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا عذاب سے، اور باقی جو یعنی قوم عاد جو ہے کچھ حصہ ان کا، کچھ لوگ جو ان میں سے بچ گئے جو کہ ایمان لانے والے تھے، بہت کم تعداد تھی، اور اکثریت جو ہے وہ جو کہ انہوں نے آیات الہی کی تصدیق کی تھی، ایمان لے کے نہیں آئے تھے، اور بلکہ الٹا حضرت ہود سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو اور کوئی خدا کی طرف سے عذاب آئے تو لے کے آؤ تو۔ اور پھر جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب، میں خود طلب کر رہے ہیں عذاب، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو ان کی جڑیں کاٹ دی۔ اب یہاں پہ جو اشارہ موجود ہے قطعنا دابر الذین کذبوا، یعنی ان کو مکمل ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا، یعنی ان کی نسل آگے جاری نہیں رہی۔ جب دابر الذین، ان کے گوبر کو کاٹ دیا، ان کی پشتوں کو ختم کر دیا، یعنی ان کی جڑوں کو ختم کر دیا، یعنی اصلاً ان کی آگے نسلیں بھی نہیں بڑھی، مکمل ان کو ملیمیٹ کر دیا، فقط تاریخ میں ان کا نام رہ گیا، یعنی پوری کی پوری قوم کو تہس نہس کر دیا گیا، اور ان کی نسل آگے یوں نہیں مثلا ہو سکتا تھا نا کہ چند افراد کو بچا لیا جاتا ہے، یا فرض کے ان کے بچے بچ جاتے ہیں، کہاں سے جو ہے آگے نسلیں ان کی شریف نہیں، نسلیں بھی ختم، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں ہے، نسل در نسل کو میں مبتلا تھا، تو اللہ نے ان کی نسلوں کو ہی ختم کر دیا، پوری ان کی قوم کو تہس نہس کر دیا، تباہ کر دیا، اور ان کی نسلیں بھی ان کی اصل آگے سلسلہ نہیں چلا۔ ہاں البتہ کچھ لوگ جو کہ حضرت نوح اور ہود کے ساتھ ایمان لے کے آئے تھے وہ باقی رہے، اور وہ قوم عاد ثانیہ کہلائے، اور بعد میں وہ کافی عرصہ ان کی قوم آباد رہی، اور شریعت حضرت ہود کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے رہے، ان کی بستیاں تھی، حکمران تھے، حکومتی فیصلے کرتے تھے، حضرت ہود کی شریعت کے مطابق وہ چلتے تھے، اور تاکہ قوم عاد الاولیٰ اور عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ عاد الاولیٰ جو ہے یہ تباہ ہو گئی، اور جو لوگ ایمان کچھ لے کے آئے تھے جن کو اللہ نے بچا لیا تھا حضرت ہود کے ساتھ، وہ باقی رہے، اور پھر ان کی نسلیں آگے رہ گئی۔ پھر یہ شاہ فرمایا کہ حضرت ہود کے بعد اور قوم عاد کے بعد ایک اور قوم آئی، وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی آتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، تم سب عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرہ، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ وَجَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بالتحقیق تمہارے پاس واضح دلیل، بینہ واضح دلیل، ٹھوس دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔
ہاتھ وہ کیا واضح بینہ، وہ واضح دلیل کیا ہے جس کا تم نے خود مطالبہ کیا تھا؟ حاضی ناقت اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقت اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، کس لیے بھیجا؟ تمہارے لیے، لکم ناقت اللہ لکم، تمہارے لیے ہے اللہ کی اونٹنی، آیتن ایک نشانی کے طور پر، ایک تقوینا، ایک ظاہراً، ایک کسی نشانی ہے، کیونکہ عقلی نشانی تم قبول نہیں کر رہے، میری نبوت کے اوپر قبول نہیں کر رہے، اللہ کے کلام کو قبول نہیں کر رہے، اللہ کے فرمان کو قبول نہیں کر رہے، تم آتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیز دکھاؤ، تو یہ لو ایک معجزہ ہمیں دکھا دیو، آیتن معجزے کے طور پر، نشانی کے طور پر، فَذَرُوهَا، بس تم اسے چھوڑو، تاخذ بِیَدِ اللہ، کہ اللہ کی زمین میں سے تمہارے تو کچھ نہیں کھا رہی نا، اللہ کی زمین میں سے یہ کھائے گی، تم اس کو چھوڑ دو، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو چھوڑو، اور یہ اللہ کی زمین میں سے کھائے گی، وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو نہ چھونا برائی کے ارادے سے، اس کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا اگر تم نے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ قوم صالح جو ہے یعنی قوم سمود ہے، قوم سمود جو ہے وہ اصل میں ان کے بزرگ تھے جن کا نام تھا سمود، ان کی طرف منسوب ہے، اور یہ تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے کہ قوم سمود جو ہے وہ عرب کے جو ہے شمال غربی حصے میں، یعنی مغربی اور شمالی علاقوں میں آباد تھے، پہاڑی علاقے تھے اور خوبصورت اور سبز علاقے تھے، اور جیسے بعض روایات میں ذکر ہے کہ انہوں نے پہاڑوں پہ گھر بنائے ہوئے تھے، پہاڑوں کو کھود کے، جیسے قوم عاد بھی بہت مضبوط ہے، قوم سمود بھی بہت مضبوط اور بڑے جثے والی قومیں تھیں، اور پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے درمیان محلات بنے ہوئے تھے، بڑی وادیوں اور خوبصورت جو انہوں نے شہر آباد کیے ہوئے تھے۔ تو یہ قوم سمود جو ہے ان کے دارالحکومت کا نام تھا ہجر، جیسے سورہ ہجر بھی موجود ہے، پوری سورت کا نام ایک سورہ ہجر ہے کہ جس میں بیان کیا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، یعنی اصحاب ہجر نے رسولوں کا، اس کا مطلب ہے ان کے پاس اور بھی رسول آئے لیکن انہوں نے تکذیب کی، اور پھر آپ حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت صالح ان کا جو دارالحکومت کا ہند تھا، اور بعد میں جو مدائن کے نام سے، مدائن صالح کے نام سے مشہور، اور یہ جو ہے وہ تاریخ میں ہے کہ حجاز سے شام کی طرف جانے والے قدیم راستے پر جو ہے وہ یہ واقع ہے۔ تو حضرت صالح نے دعوت دی، انہوں نے کہا کہ حضرت صالح حضرت نوح کی نسل سے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسل حضرت نوح تک پہنچتا ہے چند واسطوں سے، 3-4 واسطوں سے۔ تو حضرت صالح نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، ہاں یہ تو ہمیں معجزہ دکھائیں۔ کیا معجزہ؟ خود انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک اونٹنی اس پہاڑ سے اونٹنی نکالو، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نارمل ایک اونٹنی تھی جس طرح، تو لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی حصے سے منسوخ کر دیا اور ناقت اللہ کہا، لیکن دوسری آیات اور روایات کی یہ چلتا ہے کہ نہیں، ایک معجزہ الہی تھا جو کہ حضرت صالح کے ہاتھ سے یہ اونٹنی نکلی، اور اس کو ناقہ صالح کہا گیا، ناقۃ اللہ قرآن نے بیان کیا، اللہ کی اونٹنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تھا اس لیے ناقۃ اللہ کہا گیا، اور موزانہ طریقے سے آئی، پہاڑ پھٹا، پہاڑ سے نکلی یہ اونٹنی، اور بڑی عام چھوٹی سی اونٹنی نہیں تھی، کیونکہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا بہت زیادہ تھا، اس لیے بعض آیات میں ذکر ہے کہ جیسے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، حاضی ناقۃ اللہ شربن ولکم شربن فی یوم معلوم، یعنی ایک دن کنویں سے پورا پانی جتنا تھا وہ ایک دن اونٹنی پیتی تھی، اور ایک دن پوری قوم پیتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم کے برابر ایک پانی جو ہے وہ پیتی تھی، اس کا مطلب بہت بڑے غصے والی اونٹنی تھی جو پوری قوم کا پانی ایک یعنی مقرر کیا تھا دن اللہ کا حضرت صالح نے کہ اس دن اونٹنی پانی پیے گی، اس دن تم پانی پیو گے، اور اسی طرح سے وہ اللہ کی زمین سے کھائے گی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ چارہ بھی بہت زیادہ کھاتی تھی، اور پانی بھی بہت زیادہ، جس کا مطلب ہے جسا اس کا بہت بڑا تھا۔ تو یعنی خود ایک قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی کافی بڑی اونٹنی تھی، اور عام نارمل کی اونٹنی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔
اور لیکن انہوں نے اس معجزہ الہی کی قدر نہیں کی اور اس کو مارنے کے ڈرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کلی نشانی بھیجی تھی، واضح نشانی ہوئی اس طرح کی کوئی معجزہ ظاہری بات یہ کوئی نبی دکھا سکتا تھا، اور حضرت صالح نے ان کے کہنے پہ معجزہ دکھایا اور کہا کہ اب تو میں نے معجزہ دکھا دیا، ایمان لے آؤ، حاضر بینہ تو میں رب دیکھو، تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی ایک بہترین نشانی ہے تمہارے لیے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور مجھ پر ایمان لے کے ہوں۔ لیکن بلا کر وہ ایمان لے کے نہیں ہے، بلکہ برعکس اس اونٹنی کے ڈرتے ہو گئے کہ اس کو ہم مارنا چاہتے ہیں مختلف بہانوں سے، کبھی یہ کہ یہ اونٹنی جو ہمارا چارہ جانوروں کا چارہ کھا جاتی ہے، کبھی یہ کہ پانی جو ہے وہ سارا پی جاتی ہے، وہ مختلف بہانے سے، اور اس طرح سے اس قوم میں سے چند افراد اٹھے اور انہوں نے اس اونٹنی کی پہلے ٹانگیں کاٹی اور پھر اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ قرآن کریم میں دوسری صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ پرواہ نہیں کی، اللہ کے حکم کی، اور اس طرح سے انہوں نے اونٹنی کو کاٹی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ ناقہ صالح کا تذکرہ قرآن کریم کی دوسری صورتوں میں بھی موجود ہے، یعنی ایک اونٹنی جو کہ اللہ سے منسوب ہے، اللہ تعالیٰ ایک نبی نے معجزے سے اس کو لے کے آیا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی ہو گئی کہ چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، اللہ کی توحید کے اوپر اور نبی کی نبوت کے اوپر ایک نشانی تھی، اس لیے اس کی اہمیت اتنی ہو گئی اور منسوب ہو گئی اللہ سے، اور اللہ ناقۃ اللہ کہہ رہے، اور اس کو کہا گیا کہ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو تمہاری پر عذاب ہے، تو پہلے ہی کہا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور مار دیا۔ پھر حضرت صالح نے ان سے یہ کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، کہ تم یاد کرو اللہ کی حمد کرو، تعریف کرو، تم یاد کرو کہ جب تمہیں اللہ نے جانشین قرار دیا، جعلکم خلفاء، تمہیں قرار دیا اس نے جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، کہ جب حضرت ہود علیہ السلام یعنی کی قوم یعنی قوم عاد کو اللہ نے تباہ کر دیا، تو اس کے بعد تمہیں زمین پر ان کا جانشین بنایا، وہاں پر تمہیں آباد کیا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ٹھہرایا، تمہیں بہترین ٹھکانہ دیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ زمین میں انہوں نے بڑے بڑے گھر، محکم گھر بنائے ہوئے تھے اور مضبوط جو ہے وہ مکانات بنے ہوئے تھے، محلات بنے ہوئے تھے، اور اگلی آیات اسی چیز کی آیت کا اگلا حصہ اسی بات کو واضح کر رہا ہے، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم اس زمین کے جو نرم حصے ہیں، یعنی جو میدانی زمین ہے، اس سے تم جو وہ قصور بناتے ہو، وہاں پہ محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تم جو ہے کاٹ کر گھر بناتے ہو، تنحتون یعنی کھود کر یا کاٹ کر پہاڑوں کو بیوتاً گھر بناتے ہو، یعنی ہموار زمین پر قصور بناتے ہو، محلات بناتے ہو، پہاڑوں کو کھود کر پہاڑوں کو تراش کے تم گھر بناتے ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی قدرت دی ہے، اتنا تمہارے اندر قدرت قوت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہیں اتنی شعور دیا ہے کہ تم جو اتنا زیادہ اپنے لیے تم نے بہترین گھر بنائے ہیں، بہترین شہر بنائے ہیں، تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر بجا لو، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، بس اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، لا تعثوا یعنی نہ پھرو فی الارض مفسدین، فساد کرتے ہوئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تو اس آیت میں بھی حضرت صالح اپنی قوم کو تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہیں قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا، اللہ نے زمین پر تمہیں ٹھہرایا، تمہیں جانشین قرار دیا، اور تمہیں جو ہے وہ
اتنی قدرت دی اتنا کہ تم جو ہے وہ اپنے لیے زمین کے ہموار حصوں پر، میدانوں پر محلات تعمیر کرو، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناؤ، اس کا مطلب ہے کہ اتنی قوت ہے تمہارے لیے۔ اور مدائن کا جو شہر ہے ابتدائی تاریخ میں ذکر ہوئے کہ متمدن ترین ابتدائی مضبوط ترین مکانات اور بہترین انہیں دیکھنے کے قابل شہر ہے، اتنا خوبصورت انہوں نے مکانات بنے ہوئے تھے، محلات بنے ہوئے تھے کہ وہ جو ہے وہ دنیا میں کہیں پہ نہیں تھے۔ اتنا جو ہے وہ بڑے بڑے مکانات، اتنے وسیع محلات اور خوبصورت باغات اور کنویں اور نہریں اور اس طرح کی وسائل ہوئی تھی کہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی تاریخ میں کسی ذکر ہے اور آیات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے مکانات اور پہاڑوں اور وادیوں میں جو ہے وہ بہترین شہر آباد کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے حکم کی مخالفت، نبی کو ٹھکرانا، اللہ کے آیات کی تکذیب، اور پھر اللہ کے خود معجزہ طلب کیا اور معجزے سے انکار کر کے معجزے کو کے برخلاف دشمنی کی۔ یعنی ایک دفعہ یہ کہ معجزہ طلب ہی نہ کرے، معجزہ طلب کرے جب قرآن کریم میں بھی ہے اور دوسری جگہوں سے بھی ذکر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ہم دوسرے افراد جو وہ معجزہ طلب کرتے تھے تو کہتے تھے یا تو یہ کہ معجزہ طلب نہ کرو، جو معجزہ طلب کیا پھر اس پر ایمان لانا پڑے گا، اگر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب رسول ہو جائے گا۔ جیسے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے، ان کے ساتھیوں نے جو مائدہ آسمانی طلب کیا کہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل ہے، مائدہ آسمانی دسترخوان نازل ہوا جس میں طرح طرح کے پھل تھے اور کھانے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ نے پہلے ان کو کہا کہ جب میں اللہ کی طرف سے یہ جو اگر میں مطالبہ کروں گا اور معجزہ دکھاؤں گا تو اس کے بعد پھر اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب رسول ہے۔ تو یعنی پہلے انبیاء بتاتے تھے کہ معجزہ دکھانے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر یہاں پہ بھی حضرت صالح نے بیان کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ تم ایک معجزہ دکھاؤ، روشنی نکالو اس پہاڑ سے، لیکن اگر اس کے بعد بھی تم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب رسول ہے۔ اور پھر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کو مہلت دی اور یہ کہا کہ اس روشنی کو اگر ایمان نہیں ملاتے تو نقصان نہ پہنچے، تو نقصان پہنچایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ حضرت صالح نے ان کو کتنی تبلیغ کی، کتنے ان کو اللہ کے احسانات یاد رہے اور کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کے جو ہے وہ مخلص بندے بنو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کا مطلب یہ تو زمین میں فساد بھی پھیلاتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت جہاں پہ ہوگی وہاں پہ فساد ہی ہوگا، جب حکم الہی کی مخالفت ہوگی تو وہاں پہ زمین میں جو ہے وہ فساد کا باعث بنتا ہے اور عدل و عدالت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، ناپید ہو جاتی ہے اور ایسے ایسے جو ہے وہ زمین کے اندر فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت صالح ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر اگلی حصے میں ارشاد فرمایا کہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ فرمایا کہ ان حضرت صالح کی جو قوم کی قوم سمود، اس میں سے جو ملا تھے، ملا یعنی سردار وڈیرے، جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ جو وڈیرے اور سردار اور متکبر اور بڑے پیسے والے لوگ اور مثلاً جا طلب لوگ اور جاگیردار لوگ، یہ مطرح لوگ ہیں، زیادہ بڑے عمدہ چہرے، انہوں نے الذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، یعنی حضرت صالح کی قوم میں سے جو متکبر سردار تھے، جو متکبر لوگ تھے، انہوں نے کہا کن سے؟ للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا،
کنہوں نے کمزور بنایا تھا؟ انہی نے تو بنایا تھا، انہی مستکبرین نے تو بنایا تھا. یعنی ہمیشہ مستکبرین جو ہے وہ مومنین کو کمزور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. للذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہا کہ جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا، ان لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے تھے، یعنی ان مستضعفین میں سے ان کمزور قرار دیے جانے والے کمزور طبقہ جو کہ اہل ایمان تھا، ان سے ان سرداروں نے، متکبر سرداروں نے کیا کہا؟ کہا کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم واقعا جانتے ہو، علم رکھتے ہو کہ یہ صالح جو ہے اللہ اپنے تمہارے اس کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ یعنی ان کو شک اور تردید میں مبتلا کرنا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ آیا تم واقعا جانتے ہو کہ صالح بھیجا ہوا ہے، رسول ہے، من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، ان ایمان والوں نے، ان کمزور لوگوں نے جواب دیا، انا بما ارسل به مؤمنون. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رسول ہے نہیں، انہوں نے کہا جو کچھ وہ لے کے آئے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ہم نہ فقط یہ کہ ان کے رسول ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ پیغام لے کے آئے ہیں، انا بما ارسل به، بے شک ہم اس کے اوپر کہ جو جس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے، اس پیغام کے ساتھ جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی نہ فقط ان کے رسول ہونے پر ایمان ہے، بلکہ ان کے پیغامات کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس آیت میں یہ جو سوال یہ ہے کہ ذہن میں آ رہا ہے کہ بعد میں انہوں نے گھر بنائے، بعد میں مٹی کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور انہوں نے گھر بنائے، یا پہلے بنائے پتھروں کو کاٹ کے؟ وہی جو کمزور اکثر انبیاء کے اوپر ایمان لانے والا اکثر محروم طبقے ہی ہوتا تھا. یعنی سب سے پہلے جو انبیاء پر ایمان لاتے تھے وہ محروم طبقے ہی ایمان لاتا تھا. جو بڑے افراد ہوتے تھے، جاگیردار ہوتے تھے، وڈیرے ہوتے تھے اور متکبر لوگ ہوتے تھے، وہ ایمان کام ہی لے کے آتے تھے. یعنی ابتدا سے اسی طرح رسول خدا کے ساتھ بھی یہی ہوا. رسول خدا کے اوپر بھی ایمان لانے والے، اب دیکھیں مکہ میں کمزور ترین معاشرے کے وہ افراد تھے جنہیں جو مستضعف تھے، جو کمزور ترین تھے، جنہیں انتہائی اتحادی میں رکھا ہوا تھا، اکثر غلام لے کے آتے ہیں ایمان، کمزور لوگ ایمان لے کے آئے. بعد میں کچھ جو ہے وہ بڑے لوگ بھی ایمان لے کے آئے. لیکن یہاں پہ بھی اسی طرح سے، اس کا مطلب ہے حضرت صالح پر ایمان لانے والے جو مستضعف تھے، اکثر مستضعف لوگ تھے جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا. کنہوں نے بنایا تھا؟ انہی لوگوں نے تو بنایا تھا. یہ ان کو سختی میں مبتلا کرتے، ان کے حقوق کو انہوں نے چھینا ہوا تھا، ان کو سختی میں مبتلا کیا ہوا تھا، ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ان سے کام لیتے تھے اور خود بیٹھ کے ایسو نوش کرتے تھے. تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہماری دسترس سے یہ لوگ نکل آئے، کیونکہ حضرت صالح پر ایمان کے نتیجے میں یہ کیا تھا کہ یہ لوگ نکل رہے تھے، ان کے ہاتھ سے نکل جاتے، تو یہ نہیں چاہتے تھے. ان کا اقتدار چھین جاتا. حضرت صالح کے ایمان لانے کے اوپر کی وجہ سے اور صالح کی نبوت کے ثابت ہونے کی صورت میں ان کا اقتدار چھین جاتا تھا. لہذا یہ ان لوگوں کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں، یعنی کہ تم واقعا جانتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، ایسے ہی ایمان لے ہو، اندھی تکلیفوں میں کریے. یہ کہتے ہیں ہم نہ صرف یہ کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ہم جو کوئی پیغام لے کے ہیں وہ بھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم پختہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کمزور کر دیے گئے افراد تھے اور جو ایمان لے کے آئے تھے وہ جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر اور آسمانی پیغامات پر. پھر ان لوگوں نے قال الذین استکبروا، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، اور یہ ملا جو تھے، یہ سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ان بالذی آمنتم به کافرون، کہنے لگے کہ بے شک ہم تو اس پر جو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس کا انکار کرنے والے. یعنی اپنی طرف سے یہ کہنے لگے کہ تمہارا ایمان کسی کام کا نہیں ہے، تم ایسی کیونکہ تم ان پڑھ سے لوگ ہو، بیچارے سے لوگ ہو، معروم سے لوگ ہو، ٹھیک ہے، تو تم ایمان لے آئے. لیکن ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو سنجیدہ لوگ ہیں، ہم تو بڑے جان و مقام والے لوگ ہیں، ہم تو جو وہ تو بڑے مال والے اور جاگیردار لوگ ہیں، ہم تو ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. کیا چیز ہے تم ایمان لے آؤ؟ ہم ایسی چیزوں پر ایمان
نہیں رہتے جس پر تم ایمان لاتے ہو، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے طبقات موجود تھے اس میں قوم سمود کے اندر۔ قوم سمود کے ایک مراعات یافتہ طبقہ تھا، متکبرین تھے، جو کہ ان کے اندر تکبر موجود تھا، اور دوسرا طبقہ تھا ایمان والا محروم طبقہ، جس کو مستضعف تھا۔ مستضعف یعنی جس کو کمزور بنا دیا گیا ہو، یعنی ان کو کمزور بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ تو ان کا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ مستضعف اور جو کمزور بنا دیے گئے تھے لوگ، وہ ایمان لے کے آئے تھے، جبکہ دوسرے متکبرین اور جو افراد تھے، جاگیردار تھے، جو وڈیرے تھے، جو ملا تھے، وہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ پھر ارشاد فرمایا فآخر الناس، بس انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی، اونچنی کی۔ فآخروا الناس، ٹانگیں کاٹ دی، اونچنی کی۔ وعتوا عن امر ربهم، اور اپنے رب کے امر سے سرپیچی کی، سرکشی کی، انہوں نے مخالفت کی اپنے پروردگار کے حکم کی۔ اور پھر فرمایا کہ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، نہ صرف یہ کہ یہ ظلم انہوں نے کیا، اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ اے صالح، وہ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، یعنی وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دے رہا ہے، وہ لے آ، کہاں ہے وہ؟ ائتنا، لے آ ہماری طرف، لاؤ ہمارے پاس، بما تعدنا، اس کا وہ چیز جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو، یعنی وہ عذاب جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کہاں ہے وہ عذاب؟ لے آؤ ذرا، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے، بھیجے ہوئے میں سے ہے، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو پھر وہ عذاب لے ہمارے پاس، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بیان ہوا کہ یہی مستکبرین، اس کا مطلب ہے کہ دو طبقے ہو گئے، دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک مستکبرین اور ایک مستضعفین۔ مستکبرین نے پہلے تو کوشش کی کہ مستضعف ایمان سے ہٹ جائیں، ان کو ایمان سے ورگلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ایمان سے ثابت کر گئے۔ اور پھر انہوں نے مستکبرین نے یہ کیا کہ یہ جو اونچی ہے اس کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس معجزے کو دیکھ کے ایمان لائے تھے جن کے اگلے سوالے کا، بس اس کو راستے سے ہٹایا جائے کہ جو ہمارے کام کو خراب کر رہی ہے۔ اونچنی کے ساتھ ان کو دشمنی کیا تھی؟ یہ تو بہانے تھے کہ پانی پی جاتی ہے، چارہ کھا جاتی ہے، فلاں کھا جاتی ہے، یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ بہانے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کوٹنی کی وجہ سے اور اس معجزے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لا رہے تھے، اب وہ اسی وجہ سے دشمنی ہوئی کوٹنی سے، یعنی اور اس اونچنی کی اہمیت بھی اس وجہ سے ہوئی، ورنہ ایک عام اونچنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا نہ تھا۔ یعنی اصل مسئلہ یہ کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ کی آیت کو جھٹلایا، اللہ کے معجزے کو جھٹلایا، اور معجزہ طلب کرنے کے بعد ایمان بھی لے کے نہیں آئے، اور اس راستے کو میں رکاوٹ بنے تھی جس کی وجہ سے لوگ مومن ہو رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، اس اونٹنی کو کیا کیا انہوں نے؟ اس کی پہلے پاؤں کاٹے اور پھر اس کو مار دیا۔ اور اللہ واتو، اور یہ بھی بیان کیا واتو ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی انہوں نے، نہ فقط ایمان لے کے آئے بلکہ مقابلہ کیا انہوں نے اپنے رب کے حکم کا، دشمنی کی انہوں نے۔ اور پھر یہ بھی نہیں وقت یہاں پہ رک جائیں، نہیں بلکہ الٹا یہ کہنے لگے کہ وہ لے آؤ عذاب، لے آؤ، کون سا عذاب؟ تم کس عذاب کی بات کرتے ہو؟ جس عذاب جو تم عذاب کہہ رہے ہو، لے آؤ، کدھر ہے تمہارا عذاب؟ ٹھیک ہے، یعنی چیلنج کیا اور کہنے لگے لے آؤ عذاب، وہ کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اور اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو لے آؤ عذاب۔ اب یہ دھمکی امیز لہجے میں اور اس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب کہاں سے ہے تمہارا، مسخرہ اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کو جلال ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ بیان کیا کہ انہوں نے جسارت، انتہائی جسارت کی، پہلے کہ اللہ کی اونٹنی کو کاٹ دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس کو مار دیا، اللہ کے معجزے کو جھٹلا دیا، پھر یہ جسارت کی کہ یہ کہنے لگے کہ وہ عذاب کہاں ہے جس کا تم واقعی اللہ کے رسول کو لے آؤ۔ اب اس میں یہ کہ چند افراد نے یہ بیان ہوا کہ چند افراد نے یہ کام کیا، لیکن
جو پوری قوم تھی اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، سوائے چند با ایمان افراد کی جو حضرت صالح کے ساتھ اللہ نے ان کو بچا لیا، یعنی اکثریت قوم جو ہے نا اس کے اوپر عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی قوم بھی ان کے ساتھ اس عمل میں شریک تھی، چونکہ یا کچھ تو ان کے ساتھ راضی تھے اس عمل پر، کچھ جو ہے وہ خاموش رہے، جس کی وجہ سے اس پوری قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، جیسے روایات میں بھی ذکر ہوا ہے، کسی سے ذکر ہوا ہے کہ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اونٹنی کو کاٹا اور انہوں نے آخرت جو ہے وہ اپنی دنیا کے بدلے میں آخرت کو تباہ کر دیا، یعنی جیسے کہ روایات میں ذکر ہوا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے شریر ترین لوگ تھے اور انہوں نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا اپنی عقید سی دنیا کے بدلے۔ پھر فرمایا کہ فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس انہیں زلزلے نے آ لیا، رجفہ انتہائی تیز جو ہے وہ لرزہ، رجفہ یعنی زلزلے نے آ پکڑا انہیں، اور فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ انہوں نے سالت منصوبہ کی کہ وہ اوندھے پڑے ہوئے تھے، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، یعنی رات کی وقت ان کے اوپر زلزلہ آیا، ایسا سخت زلزلہ آیا کہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا اور وہ سب مر گئے اور اوندھے پڑے ہوئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، پس منہ پھیرا ان سے، یعنی حضرت صالح نے ان سے منہ پھیرا اور ان سے مڑ کر ان کی طرف سے چلے گئے، ان سے ہٹ کے گئے۔ وقال یا قوم، اور انہوں نے کہا اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں اپنے پروردگار کی جو رسالت کی جو پیغام تھا وہ تم تک پہنچایا، ونصحت لکم، اور تمہیں نصیحت بھی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن جو ہے وہ تم پسند ہی نہیں کرتے نصیحت کرنے والے، تو لہٰذا میں قوم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قوم کے اوپر جو عذاب آنے سے پہلے حضرت صالح وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ وہاں پہ عذاب کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور اس آیت کو بعد میں ذکر کیا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت صالح عذاب آنے سے پہلے وہاں سے جتنی بھی انبیاء کو قوموں کے اوپر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، جیسے حضرت ہود کی قوم پر عذاب آیا، قوم ہود پر عذاب آیا، اسی طرح یہ تو انبیاء کو پہلے ہی کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ کہ عذاب آنے والا، تو لہٰذا حضرت صالح جو ہے چند افراد با ایمان افراد کے ساتھ جب نکلے تو ان سے منہ موڑ کر چلے گئے، تو یہ کہا کہ میں نے تو بڑے نصیحت کی اپنے رب کے پیغام، یعنی ایک طرح سے افسوس کر رہے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے تو اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچایا، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتے، لہٰذا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی سعادت عطا فرمائے۔